لائق تکریم احباب علم و دانش، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں چند باتیں جس عنوان پر کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے پیارے محبوب کی محبوب اداؤں کے حوالے سے ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا لیڈر، اپنا رہبر، اپنا رہنما تسلیم کرتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ انسان، سعادت مند ہیں وہ انسان، وہ افراد جنہوں نے اپنا مرشد، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام محبوب ہیں اور آپ کی ہر ادا محبوب ہے۔ محبوب نبی کا چلنا وہ بھی محبوب ہے۔ محبوب نبی کا گھر میں اپنے خاندان میں بیٹھنا یہ بھی محبوب ہے۔ محبوب نبی کا دوستوں کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی محبوب ہے۔ محبوب نبی کا مسجد میں بیٹھنا یہ بھی محبوب ہے۔ محبوب نبی کا کھانا کھانے کا انداز، کھانے کی ادا وہ بھی محبوب ہے۔ محبوب نبی کا انداز تکلم، انداز گفتگو وہ بھی محبوب ہے۔ الغرض محبوب نبی کی زندگی کی تمام ادائیں، تمام انداز وہ محبوب ہی محبوب ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جسے مسلمان محبوب کی بجائے مکروہ سمجھتا ہو۔ اور ہمارے پیارے محبوب نبی کی زندگی کے تمام گوشے مسلمانوں کے سامنے بالکل عیاں اور واضح ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دن کے وقت اپنے گھر کے اندر رہنا، گھر سے باہر نکلنا یہ بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رات گزارنا یہ بھی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہنا، کثرت کے ساتھ عبادت کرنا، سجدے کرنا، یہ سب چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں گیا، بچہ سا تھا، تو میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں آج محبوب نبی کے گھر میں آیا ہوں، آج میں اپنے محبوب نبی کی رات کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کیسے بسر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے محبوب نبی کی رات کو دیکھا، جب دوسری رات اس کا آغاز ہوتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کر
باوضو ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ آپ کی ادا ہے جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جاننا، اس کی کتنی جستجو تھی صحابہ کرام کے اندر۔ وہ ہر وقت یہی دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ادا ہو، آپ کا کوئی ایسا عمل ہو اور ہم دیکھنے سے محروم ہو جائیں، اسے ہم چھوڑ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کے پاس وہ عمل نہ پہنچے۔ حتیٰ کہ آپ کا بیت الخلاء میں جانا، یہ بھی صحابہ کرام نے نوٹ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء میں جاتے تو اپنا بایاں پاؤں پہلے بیت الخلاء میں رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ کی اداؤں کو یہاں تک محفوظ کیا کہ بیت الخلاء سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلا کرتے تھے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا کرتے تھے۔ غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں، وہاں پر کس طرح کا عالم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، کدھر سے حملہ ہو جائے، کیسے حملہ ہو جائے۔ ہر وقت ایک توجہ اور انہماک کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو سامنے رکھا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ آپ یہاں اس میدان کے اندر کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر کنا نتعلم المغازی کما نتعلم السورۃ من القرآن، جس طرح ہم قرآن کریم کی صورتوں کو حفظ کیا کرتے تھے، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم اپنے ذہنوں کے اندر جمع کیا کرتے تھے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جاننا، سمجھنا، اپنے علم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو لے کر آنا، یہ مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل جو انہوں نے کیا، اور آج امت مسلمہ کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج سیرت رسول کو جاننا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو سمجھنا اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ غیر مسلم چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کسی نہ کسی حوالے سے ختم کیا جائے۔ آج کا یہودی وہ مکمل طور پر پلان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جس شخصیت کو مسلمان آئیڈیل مانتے ہیں، جس شخصیت کو مسلمان مثالی مانتے ہیں، اس کی سیرت کو لوگوں سے دور کر دیا جائے، اس کے اندر خلط ملط کر دیا جائے، اس کے اندر ایسی چیزوں کو ڈال دیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقی صورت ہے وہ پیچھے ہو جائے، اور دوبارہ اپنی طرف سے چیزیں جو داخل کی گئی ہیں وہ لوگوں کے اندر عام کر دی جائیں، ان کو رواج دے دیا جائے۔ آج کے یہودی کی بھی یہ خواہش ہے، آج کے عیسائی کی بھی یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مسلمان جس نبی کے نام پر اپنا مال قربان کر دیتے ہیں، جس نبی کے نام پر مسلمان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس نبی کی سیرت کو مسلمانوں سے دور کیا جائے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں، شاید ساری دنیا مل جائے،
ساری دنیا مل جائے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مٹانا چاہیں، ساری دنیا مل کر بھی نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں مٹا سکتی۔ مگر اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نہ بھی نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں تو پھر بھی زندہ ہے۔ زندہ رہے گی نبی علیہ السلام کی سیرت، لیکن اگر ہم نے کوتاہی برتی، ہم نے سستی کی، ہمارے ذہنوں سے اور ہمارے جسموں سے سیرت نکل جائے گی۔ آج کے ٹیکنالوجی کے دور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں سیرت کی کتابیں پہلے سے چھپنا کم ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ ہمیں کچھ ایسی ٹیکنالوجی مل چکی ہے، وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کرو گے، کاغذ لگاؤ گے، کمپوزنگ ہوگی، جلد بندی ہوگی، کتابوں کو پہنچانے کے لیے خرچ آئے گا، ایسا کرتے ہیں اس کو کمپوز کر کے نیٹ پہ دے دو، نیٹ میں عام ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ کتابوں سے نکال کر ہمیں اس انٹرنیٹ پر لا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر جب سب کچھ آ جائے گا، کتابوں سے سیرت کو جب ختم کر دیا جائے گا، پھر یہ نیٹ کا جو کام ایک بٹن پریس کر کے اس کو تو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی سازش، اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ کے بے شمار فوائد موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو غلط استعمال کر کے مسلمانوں کو اپنے نبی کی سیرت سے دور کیا جا رہا ہے، ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ہتھ کنڈوں سے بھی ہمیں واقف رہنا ہوگا۔ البتہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ اگر کتابوں سے سیرت کو ختم کر بھی دیا جائے، کتابیں مکمل طور پر سیرت کی ضبط کر بھی لی جائیں، انٹرنیٹ سے سیرت کا سارا مواد ختم کر بھی دیا جائے، ایک چیز، ایک ہتھیار مسلمان کے پاس موجود ہے۔ اگر وہ ہر مسلمان کے پاس موجود ہو تو پھر یہودی اور عیسائی اپنے منصوبے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کے جسم سے سیرت نبوی کو علیحدہ نہیں کر سکتی۔ جب مسلمان سیرت نبوی کو اپنے 6 فٹ کے جسم پر نافذ کر لے گا، ظاہری طور پر، روحانی طور پر، تو پھر کون ہے جو اس مسلمان پر حملہ کرے؟ پھر کسی کا حملہ کارگر ثابت نہ ہوگا۔ جب مسلمان اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے گا کہ ہمارے نبی نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، جب مسلمان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا کہ جان جا سکتی ہے، مال کم کما سکتا ہوں، بیٹے کو ناراض کر سکتا ہوں، دوست کو ناراض کر سکتا ہوں، مگر جھوٹ بول کر میں اپنے نبی کی سیرت سے انحراف نہیں کر سکتا۔ میں بھوکا سونا گوارا ہے، مرچ کے ساتھ کھانا کھانا گوارا ہے، مگر جن حرام کے کاموں سے میرے نبی نے منع کر دیا ہے وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے، میں نے عملی جامہ اپنانا ہے، میں حرام کے کاروبار کی طرف اپنے آپ کو نہیں لگاؤں گا۔ اور یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ہم سمجھتے ہیں شاید جو بعض لوگ وہ کام کرتے ہیں جو کام نبی علیہ السلام نے منع فرمائے ہیں یا جن کاموں کو شریعت حرام قرار دیتی ہے، وہ کاروبار جنہیں شریعت حرام قرار دیتی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مسلمان حرام کھا رہا ہے، فلاں حرام کھا رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ تو تصویر کا ایک پہلو ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ صرف انسان حرام نہیں کھاتا بلکہ وہ حرام مال اس مسلمان کو کھا رہا ہوتا ہے، وہ حرام مال مسلمان کو کھا رہا ہوتا ہے، وہ حرام مال کھانے کی وجہ سے
مسلمان سے آہستہ آہستہ اسلام کی تعلیمات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنا انسان حرام زیادہ کھاتا ہے اتنی ہی کثرت کے ساتھ اس مسلمان سے اپنے نبی کی تعلیمات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور نکالنے والے، اس طرح کی چیزیں ڈالنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو شروع سے لے کر اب تک جنہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ بدتر گمراہ ہیں، وہ بدتر گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان پہ غضب ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ مسلمانوں کو اس طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے نبی کی تعلیمات سے دور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو تمام ادائیں، آپ کا انداز تربیت، آپ کا انداز تبلیغ، آپ کا انداز تکلم، یہ سب چیزیں مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو آپ نے صرف لوگوں کو عارضی چیزوں کے پیچھے نہیں لگایا، بلکہ آپ نے حقیقی تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ کیا تصور پیش کیا؟ آپ نے تصور پیش کیا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدرتوں کا مالک ہے، اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آپ کی مکی زندگی کا مطالعہ کیجئے، مکی زندگی کے اندر قرآن کریم کی جتنی صورتیں، جتنی آیات نازل ہوئی ہیں، ان تمام صورتوں اور آیات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم کا حصہ نازل ہوا ہے اس میں اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کے تعارف پر ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعارف آ جاتا ہے، انسان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کتنی قدرتوں کا مالک ہے، تو پھر وہ انسان سنبھل کر چلتا ہے، پھر وہ انسان دنیا کی عارضی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اور دوسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب آپ نبی بنے ہیں، رسول بنے ہیں، آپ نے جس دوسری چیز کی لوگوں کو دعوت دی تھی وہ تھی آخرت کی فکر، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر آ جائے۔ جب انسان میں آخرت کی فکر آتی ہے تو پھر وہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ پھر اس انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آج میں کسی غریب پر ظلم کروں گا، پھر اسے پتہ ہوتا ہے اگر آج میں کسی کا حق تلف کروں گا، پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی پر دنیا میں ظلم کروں گا، قیامت کے دن مجھے حساب چکانا پڑے گا، اور حساب بھی کیسے چکانا پڑے گا، وہاں مجھے سزا لینا پڑے گی۔ اگر سزا کا طریقہ کیا ہوگا کہ جو میری نیکیاں ہوں گی وہ میری نیکیاں اس مظلوم کے کھاتے میں چلی جائیں گی، اور جب یہ کام ہو جائے گا میری نیکیاں ساری چلی جائیں گی۔ لیکن اگر میرا ظلم ابھی بھی باقی ہوا، میری غلط بیانیاں، میرا فراڈ، میرا دھوکہ، میرا جھوٹ یہ ابھی بھی باقی ہوا، تو پھر دوسرا طریقہ یہ کیا جائے گا کہ ان لوگوں کے گناہ اس انسان پر ڈالے جائیں گے، ان لوگوں کے گناہ، مظلوم کے گناہ ختم ہو جائیں گے، اور جو ظالم ہوگا اس کی ساری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور مظلوم کے سارے گناہ اس ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہ تصور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجاگر کیا صحابہ کرام میں۔ جب انسانوں کے اندر آخرت کا تصور آتا ہے تو پھر انسان وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہی بات تھی نا سیدنا خباب کی، خباب بن ارت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مزدوری کرتے تھے، غریب صحابی تھے، کسی کے ہاں مزدوری مل گئی، اس کے ہاں مزدوری مل گئی، مسلمان کے پاس مزدوری مل گئی، وہاں کر لی، غیر مسلم کے پاس مزدوری مل گئی، کام کیا، مزدوری کی، اپنے پیسے لے لیے۔ ایک آدمی کافر تھا، عاص بن وائل، اس کے ہاں مزدوری کی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب مزدوری کی، شام کا وقت ہوا، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے صبح سے لے کر اب تک کام کیا ہے، مجھے مزدوری دو۔ عاص بن وائل نے کہا کل مزدوری دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل دے دینا۔ کل کے دن آیا، اس نے کہا پھر کل دوں گا۔
کل آیا پھر کل، ٹالتا رہا، ٹال مٹول کرتا رہا، کل پرسوں سناتا رہا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے نا، کام کروا لیا جائے پھر کل پرسوں کل پرسوں۔ مزدور ہے کر کیا لے گا؟ تھانے میں جائے گا، 200 روپے لگا لے گا، 1000 لگا لے گا، 10,000 لگا لے گا، میں 20,000 لگا دوں، کرے گا کیا؟ یہ سارے میرے ساتھ ہیں، علاقے کے بڑے میرے ساتھ ہیں، کرے گا کیا؟ اس نے بھی یہی کیا، کہا کہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ آخر اس نے ایک دن کہا، اے خباب، اگر تو مجھ سے اپنی مزدوری لینا چاہتا ہے نا، تجھے ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہا کیا کام؟ کہا مزدوری لینا چاہتا ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے کلمے کا انکار کر دے، میں تجھے مزدوری دے دوں گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جو جواب دیا، کہا آس بھوکا رہنا گوارا ہے، اور سن، اگر تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے پھر تو مجھے کہے کہ جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر میں اس نبی کے کلمے کا انکار کر دوں۔ میں اپنا حق چھوڑ سکتا ہوں، پیسوں کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اس نبی کے کلمے کا انکار نہیں کر سکتا۔ عاص بن وائل نے کہا، یہ تو نے کیا کہا کہ میں مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤں؟ مرنا بھی ہے کسی نے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے۔ اچھا مرنا ہے، موت کے بعد دوبارہ پھر حساب و کتاب ہونا ہے کوئی؟ حضرت خباب نے کہا، ہونا ہے حساب و کتاب۔ دنیا کے اندر ظلم کرنے والا وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی مجھے شاید پوچھنے والا نہیں ہے، موت کے بعد مجھے کون پوچھے گا؟ عاص بن وائل نے بھی یہی کہا، کاچا موت کے بعد اٹھنا ہے۔ کہا خباب، آج دنیا کے اندر میں سردار ہوں، اپنے قبیلے کا سردار مانا جاتا ہوں، اگر تیرے بقول مجھے موت آنی ہے، موت کے بعد میں نے زندہ ہونا ہے، تو سن، جس طرح آج سردار ہوں تو موت کے بعد جب اٹھوں گا تو اس وقت بھی میں سردار ہوں گا۔ کتنا بڑا بول بولا! کیوں بولا؟ یہ طنز کے طور پر تھا، تنقید کے طور پر تھا، مذاق کے طور پر تھا۔ مذاقاً کہا، دیکھا جائے گا جب موت آئے گی، دیکھا جائے گا جب موت کے بعد اٹھنا ہوگا، اس وقت بھی کہا میں سردار ہوں۔ کیوں؟ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا کی زندگی ہے، اس لیے وہ دوسروں پہ ظلم کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا، لوگوں آخرت کی فکر کرو، دنیا میں تو ظلم کر لو گے، دنیا میں سردار کہلائے جاؤ گے، دنیا میں ساری چیزیں ہو سکتا ہے رہیں، دنیا کی ساری طاقتیں آپ کو مل سکتی ہیں، مگر قیامت کے دن آپ کو حساب چکانا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آج ضرورت ہے کہ ہم اسے عملی جامہ پہنائیں، شروع سے لے کر اب تلک، اور اب سے زیادہ، پہلے سے زیادہ اس میں تیزی آ چکی ہے۔ غیر مسلم ہمارا دشمن وہ تیزی کے ساتھ ہم پہ حملہ آور ہے، وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو نبی کی سیرت سے دور کیا جائے۔ ابرہہ کا نام کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، قرآن کریم کی مکمل ایک سورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ ابرہہ آیا تھا کس چیز کے لیے؟ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے مکہ کو، بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ یہاں ذرا سوچی رک کر، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم جو کہتا ہے نا کہ الم یجعل کیدہم، قید عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر۔ خفیہ جو پلان ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں قید کہتے ہیں۔ اچھا، اس نے قید کیا ہوا تھا، خفیہ تدبیر بنائی ہوئی تھی، لیکن اس کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ بیت اللہ کو گرانا یہ تو واضح تدبیر تھی،
یہ تو خفیہ نہیں تھی۔ اور کیا بیت اللہ جو 2 مرلے کے قریب یا جتنی بھی جگہ ہے وہ، اس کی دیواروں کو گرانا، اتنے بڑے وہ طاقتور عرب کے لوگ، کیا وہ ہاتھوں کے ساتھ نہیں گرا سکتے تھے؟ کیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے اتنا بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آنا تھا؟ 2-3 مرلے کا ایک مکان ہو، اس کو گرانے کے لیے چند افراد ہوں تو وہ گرا سکتے ہیں، ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر؟ یہ ظاہر تھا، یہ ابرہہ کا جو پلان تھا یہ ظاہر تھا، یہ لوگوں کو میں پھیلایا تھا، صرف بیت اللہ کو گرانا ہے۔ اصل مقصد یہ تھا جو انہوں نے پہلی کتابوں میں پڑھا اور سنا تھا، جو تورات میں نبی علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، جو انجیل میں نبی علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، ایک نبی نے آنا ہے، فلاں جگہ پہ آنا ہے، فلاں لوگوں نے پھر کلمہ پڑھنا ہے، اس کی یہ قید، یہ خفیہ تدبیر تھی۔ اس مکے سے سارے جتنے لوگ ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ان لوگوں کے اندر وہ نبی پیدا ہی نہ ہو سکے، کہ اس کی خفیہ تدبیر تھی، خفیہ پلان تھا۔ ظاہر یہ کیا تھا کہ بیت اللہ کی دیواروں کو گرانا ہے۔ بیت اللہ کی دیواروں کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ شروع سے لے کر ابرہہ سے لے کر آج تک کا یہودی، عیسائی، انگریز، اس کی خواہش بھی ہے، اس کا پلان بھی ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی سیرت سے دور کیا جائے۔ آج ہمیں ضرورت آن پڑی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس سب سے مضبوط ہتھیار ہے، کتابیں مضبوط ہتھیار نہیں ہیں۔ آج کتابوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کتابیں ضبط ہو رہی ہیں، کتابوں پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ آج نیٹ کے اوپر جو مواد نبی علیہ السلام کی سیرت کا ہوتا ہے اس کے اندر خلط ملط کر کے کچھ اور بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ عام مسلمان، کم علم مسلمان اسی کو نبی کی سیرت سمجھ کر وہ اپنانا چاہتا ہے۔ ایک ہتھیار ہے کہ مسلمان نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنے جسم کے اوپر عملی جامہ پہنا دے، یہ وہ چیز ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے نبی کا جو بھی دشمن ہوگا، پھر دیکھیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جب ہمارے جسم پر نبی کی سیرت ہوگی، ہمارا انداز تکلم نبی کی سیرت سے لیا ہوگا، ہمارے معاملات نبی کی سیرت سے ہوں گے، ہمارا اخلاق وہ نبی جیسا اخلاق ہوگا، ہمارا کاروبار وہ نبی جیسا کاروبار ہوگا۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ مسجد کے اندر مسلمان، مسجد کے اندر مومن اور باہر جا کر کچھ اور بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید صرف جب مسجد میں جانا ہے اس وقت اسلام پر عمل کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کے 20 منٹ کی محتاج نہیں ہے کہ آپ 20 منٹ کے لیے سمجھیں کہ ہم نبی کی سیرت کو اپنا لیں، اور کاروبار کرنا ہو تو اپنی مرضی، شادی کا معاملہ ہو تو اپنی مرضی، غمی کا معاملہ ہو تو اپنی مرضی، لین دین کا معاملہ کرنا ہو تو اپنی مرضی۔ تو یاد رکھیں آپ کا آدھے گھنٹے کا مسجد میں آنا یا کسی خاص ایک موقع پر نبی کی سیرت کو اپنانا، یہ 20 منٹ نبی علیہ السلام کی سیرت کے محتاج نہیں ہے۔ پوری زندگی کے لیے آپ کی مکمل سیرت کو اپنانا ہوگا۔ پھر کافروں کا، نبی علیہ السلام کے دشمنوں کا حال دیکھیں۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود، اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو عبرت ناک سزا دے گا۔ کچھ دن پہلے آپ نے اس آدمی کے بارے میں سنا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خاکے شائع کرنے کا کہا تھا، یہ مضمون اس نے سازش کی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسے ڈر پیدا ہوا کہ مسلمان مجھے قتل کر دیں گے، مسلمان مجھے مار دیں گے۔ سیکیورٹی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، آگے بھی ایک گاڑی ہے، پیچھے بھی ایک گاڑی ہے، سفر کرنا ہے سیکیورٹی میں، اگر اکیلے جانا ہے تب بھی سیکیورٹی اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دشمن کو پھر عبرت ناک سزا دی۔ کار کے اندر ہے، کار کسی چیز میں ٹکراتی ہے، وہاں پہ آگ لگتی ہے اور اس کی چیخ و پکار لوگ سنتے ہیں۔ کیمرے نے محفوظ کیا، اس کی آڈیو بھی آئی، اس کی آواز آ رہی ہے، وہ چیخ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن دنیا کی آگ کے اندر بسم ہو رہا ہے، لیکن آگ بجھنے نہیں پا رہی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا
کہ جب مسلمان اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت غیر مسلمانوں سے نکال رہا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیسے نکال رہا ہے۔ صبح کا جو وقت ہے، صبح کا وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا کر دی۔ اب ہم دیکھیں مسلمان، ہم صبح کے وقت کہاں پہ ہوتے ہیں؟ دو چیزوں کی طرف ہمیں لگا دیا گیا، کاروبار ہمیں لیٹ کرا دیے گئے، 10-11 بجے کاروبار کھلیں گے، رات کو لیٹ سو، صبح نماز بھی مسلمان کی رہے گی۔ یہ آج تک پورا پلان ہے، ظاہری طور پر تھوڑی سی بات ہے، پورا پیچھے سے پلان ہے۔ صبح ہمیں لگا دیا کہ مسلمان نبی کی سیرت سمجھنے والا لیکن سمجھتا نہیں ہے، نبی کے نعرے لگانے والا فجر کی نماز کے وقت وہ سویا ہوا ہے۔ چند لوگ اٹھے ہیں، وہ ان کو کدھر لگا دیا؟ ذکر اذکار نہ کرو، جسمانیت ضروری ہے، آپ ورزش کرو، ورزش کی طرف لگا دیا، اور مکمل طور پر مضامین صبح کی سیر کے بنا کر وہ لوگوں میں لگا دیے۔ حالانکہ کوئی ڈاکٹر جہاں پہ بیٹھے ہوں گے، کوئی ایسا آدمی بتائے کہ شام کی سیر کے فوائد نہیں ہیں؟ شام کی سیر کے بھی فوائد ہیں، دوپہر کو سیر کر لی جائے اس کے بھی فوائد ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کی سیرت سے سیر کا طریقہ بھی ملتا ہے، سیر کرنے کا وقت بھی ملتا ہے، سیر کرنے کا انداز بھی ملتا ہے، سیر کتنی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن غیر مسلموں نے ہمارے ذہنوں سے نبی کی سیرت کو نکالنے کے لیے صبح کے وقت ان چیزوں کی طرف ہمیں لگا دیا، یا مسلمان اس وقت سویا ہوتا ہے یا سیر کر رہا ہوتا ہے۔ مسجد میں جو ذکر کرنے کا ٹائم تھا، تلاوت قرآن کا ٹائم تھا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کا ٹائم تھا، ہم نے سمجھا صرف قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رکھیے محدثین کرام قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو باقاعدہ طور پر پڑھا بھی کرتے تھے۔ سازش کر کے صبح کا وقت ہمارا ادھر مصروف کرا دیا، اور ہم سے ذکر بھی گئے، اذکار بھی گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کا وقت بھی گیا، قرآن کریم کو پڑھنے کا وقت بھی گیا، تلاوت قرآن بھی گئی۔ حضرات، ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنانا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ